اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کے ساتھ اسے اجر دے گا تو کیا ہوگا، یہ اگلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ آپ دیکھیں گے کہ جب قیامت آئے گی نا تو مومنین اور مومنات وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، یسعی جلدی دوڑنے سے، فقط چلنا نہیں، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اپنے نور کے ذریعے سے، وہ نور کے جو ان کے آگے بھی ہوگا وہ بے ایمانہم، اور ان کے داہنے طرف بھی ساتھ میں ایک نور چل رہا ہو۔ تو مومنین اور مومنات اس نور کے ذریعے سے میدان محشر میں جنت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا، بشراکم اليوم، انہیں خوشخبری دی جائے گی اس دن کی، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ نور ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ قیامت تجسم اعمال، جو آپ نے دنیا میں کیا ہے اسی کی ایک کیفیت آپ قیامت میں اپنے لیے دیکھیں گے۔ انبیاء آئے تھے ظلمات سے نکال کر نور تک لے جانے کی، جس نے دنیا میں ان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ گیا، تو وہ قیامت میں اپنے آگے اور اپنے داہنے ایک ایسا نور دیکھے گا کہ جو اسے تیزی سے دوڑا رہا ہوگا جنت۔ یہ ظلمتوں سے نور کی طرف آنا یعنی شرک سے کوئی توحید کی طرف آئے، یعنی کوئی امام باطل اور گناہگار امام کو چھوڑ کر امام برحق اور امام معصوم کی اطاعت میں آئے، یہ ہے ظلمت سے نور کی طرف آنا۔ کوئی بخل سے سخاوت کی طرف آئے، تو یہ ہے ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مومنین و مومنات دونوں ہی قیامت میں جلدی جلدی جا رہے ہوں گے تو نور ان کے آگے بھی ہوگا، نور ان کے داہنی طرف بھی ہوگا، کوئی بد اخلاقی سے کوئی اخلاقی طرف آئے، یہ سب ظلمتوں سے نور کی طرف آنا۔ تو وہ ایسی جنت میں پہنچیں گے کہ جس کے ساتھ ساتھ بہترین نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی شاید کامیابی بالآخر یہ ہو کہ کسی مقام کا پریزیڈنٹ بن جائے کوئی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے 5 سال کے لیے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو تمہارے ساتھ نور تمہارے سامنے اور داہنے چل رہا ہوگا، جو تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خود اس میں ایک بات ظاہر ہے، جب نورانیتوں کو زندگیوں میں لے کر آئیں گے تو قیامت میں نور کو پائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت میں اندھے اٹھیں گے، وہ کہے گا کہ یا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ اس کو جواب دے گا قیامت میں کہ ہماری نشانیاں تم تک آئی تھیں، تم نے اس سے آنکھوں کو موڑ لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں تمہارے پاس نور تھا دنیا میں، لیکن تم حق دیکھتے نہیں، تب قیامت میں ایسے اٹھو گے کہ جیسے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ عجب ہے۔ مثلا غیبت کرنے والے کے لیے ہے کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اس کے اوپر سے چل چل کے جا رہے ہوں گے اس کی زبان سے۔ اب یہ ایک تجسم ہے اس کے اس کام کا کہ جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ کیوں غیبت میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا زبان فلاں کی بڑی لمبی ہے، تو یہ اسی بات سے ہے درحقیقت۔ مثلا ایک شخص پاکستان میں ہے، ہم یہاں سے بیٹھ کر اس کی غیبت کریں تو نے یہاں سے بیٹھ کر ہم نے زبان کو اتنا لمبا کیا کہ وہاں تک اس کو زخم پہنچایا۔ ایک شخص ہم سے کون سو دور ہے، تو جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کی کمپلیٹ شکل قیامت میں ہمارے سامنے آئے گی، اور اس کا یا اجر ہوگا یا بھگت، دونوں صورتیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تو ہوں گے مومنین کہ جن کے آگے اور داہنے ایک نور ہے کہ جو انہیں جلدی جلدی لے جا رہا ہے جنت۔ جب یہ جا رہے ہوں گے یوم یقول المنافقون والمنافق، تو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کیا کریں، وہ کہیں گی للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں نا، جو جلدی جلدی جا رہے ہیں جنت کی طرف، ان سے کہیں گی منافق عورتیں اور منافق مرد کہیں گے انظرونا، ذرا رکو تو صحیح۔ خود قرآن کی یہاں پر ایک لطافت ہے، انظرونا، یہ نظر سے، نظر یعنی دیکھنا۔ انظرونا اگر متعدی ہو الا کے لفظ کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ٹرانزٹیو ورب انگلش، تو سمپل اگر اس کو میں اس وقت رکھوں تو کچھ ہوتے ہیں جو ناؤن ہے، پھر ورب ہے، پھر پریپوزیشنز۔ تو جس پریپوزیشن سے آپ اس ورب کو یوز کر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب میری کوئی انگریزی اتنی عالی شان تو ہے نہیں، لیکن میں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے تو میں دے دوں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں آئی ایم ان دا ہاسپٹل اور آئی ایم ایٹ دا ہاسپٹل، دونوں میں فرق۔ آئی ایم ان دا ہاسپٹل یعنی میں خود مریض ہوں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، اور آئی ایم ایٹ دا ہاسپٹل یعنی کہ میں کسی کو دیکھنے گیا ہوں۔ تو یہ جو پریپوزیشن آپ یوز کرتے ہیں اس سے اس ورب کا یا اس سینٹنس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس طرح سے عربی میں بھی ایسے ہی، عربی میں مثلا رغبت، رغبت یعنی کسی چیز کی طرف رخ کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو آپ نے خطبہ نکاح میں سن رکھی، النکاح من سنتی، رسول اللہ نے کہا نکاح کرنا ہے میری سنت، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں علماء، جو میری سنت سے منہ موڑ لے اس کا مجھ سے تعلق۔ تو یہ رغبہ کا مطلب تو ہے کہ میری سنت کی طرف رغبت کرے ہونا چاہیے تھا نا، فمن رغب عن سنتی۔ تو یہ منہ موڑ لینے کا ترجمہ کیوں ہے یہاں، اس لیے کہ جو رغبہ ہے نا اس کے ساتھ جو پریپوزیشن ہے وہ عن ہے۔ رغبہ فی فلانۃ یعنی فلاں شخص اس میں انٹرسٹڈ ہے، یعنی اس کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ فی کے ساتھ اگر اس میں ایک اور گہرائی ہے، رغبہ الا کے ساتھ اگر متعدی ہے حرف الا کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ رغبت، اور رغبہ فی یعنی یہ کہ محبت ہے۔ رغبہ عن بالکل اس کا اپوزٹ ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ اس کی رغبت نہیں ہے بلکہ اس سے اس نے کنارے کشی کر لی۔ اس لیے فمن رغبہ عن سنت، اگر رغبہ فی سنتی ہو یعنی جو میری سنت سے رغبت رکھتا ہے، رغبہ الی سنتی یعنی جو میری سنت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے،
رغب عن سنتی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم ترجمہ دیکھ کے خالی اور تھوڑی سی عربی سمجھ کے پورا قرآن سمجھ لیں گے، تو یہ ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اچھی بات ہے قرآن کو سمجھنا، لیکن آپ نے آپ کو حرف آخر نہ سمجھا کریں اور پھر جا کے مثلاً بزرگ علماء اور مراجع پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کا فتویٰ ایسا کیوں؟ آپ کو پتہ ہی کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہو تو کیا ہے، تو الہ کے ساتھ ہو تو کیا ہے، تو فی کے ساتھ ہو تو کیا ہے، اور آپ کے بات کرنے لگے نا. اعراب کے بغیر تو آپ عربی پڑھ نہیں سکتے ہیں، وہ بھی غلط عربی پڑھتے ہیں کتاب الکافی کی اور کبھی کبھی قرآن کی. تو رغب عن، رغب فی، رغب الہ، فرق ہے دونوں. اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انظرونا، یہ منافق اور منافقات یہ کہیں گے انظرونا. انظرونا نظر سے، نظر یعنی دیکھنا، یہاں دیکھنے کے مطلب میں نہیں ہے. انظرونا یہ اگر الہ کے لفظ کے ساتھ ہو تو یعنی دیکھنا، الہ کے لفظ کے بغیر ہو یعنی مہلت، رکو. قرآن سے مثال دوں آپ کو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف کہ ہم نے کیسا خلق کیا ہے اسے، والی السماء کیف رفعت، اور کیا دیکھتے نہیں ہو آسمان کی طرف کہ ہم نے کیسا بلند کیا ہے. کیونکہ یہ الہ کے ساتھ ہے اس لیے آپ دیکھنے کا ترجمہ کر رہے ہیں. یہاں پر انظرونا کوئی آگے الہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق مرد اور عورتیں کہہ رہی ہیں مومن کو کہ رکو تو صحیح تھوڑا. کیوں رکے بھائی، کیوں روک رہے ہو؟ نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور ہم بھی لے لیں. یہ جو تم اپنے نور کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہو جنت کی طرف، تو تھوڑا سا نور ہم بھی تو لے لیں. ہائے ہائے. قیل ارجعوا وراءکم، یہ مومن مرد اور عورتیں کہیں گے کہ جاؤ واپس انہی کے پاس جن کی پیروی کیا کرتے تھے. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جاؤ واپس پلٹو. چونکہ یہ جو نور ہے یہ ٹرانسفریبل نہیں. کبھی کبھی آپ کو کچھ پرومو کوڈز ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، خالی خود یوز کر سکتے. یہ وہ کریڈٹ ہے جس کو آپ خود یوز کر سکتے ہیں، ابھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے جس کو اٹھا کے دے. تو یہ منافقین جب کہیں گے مومنین و مومنات سے کہ ہمیں تھوڑا سا تو نور دو، وہ کہیں گے کہ قیل ارجعوا وراءکم، واپس پلٹو. فالتمسوا نورا، انہی سے نور کا التماس کرو کہ جن کے پیچھے دنیا میں چلتے رہے. اس خاطر ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے دنیا کے اور دین کے معاملات، جس کو آپ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جس کو اپنا رہنما رہبر بناتے ہیں، سوچ سمجھ کے بنائیے. اور بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، میں تو آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر چکا ہوں امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں، کہ یہ بھی غور کرو کہ تم سن کسے رہے ہو. ارے آپ کو سننا بھی نہیں چاہیے. کسے سن رہے ہو؟ من اصغى الى ناطق فقد ابدا، اس لیے کہ جو غور سے سنے کسی بولنے والے کو تو وہ اس کا بندہ بن جاتا. اگر آپ غور سے سنتے ہیں کسی ایسے نیوز چینل کو کہ جس پر آپ کو آپ اعتماد کرتے، آہستہ 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 وہ جو کہہ رہے ہیں تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو یہ کہ آپ اس کا بندہ بن گئے ایک طرح سے. اس معاملے آپ کسی خطیب کو سنتے ہیں تو آپ اس کی غلامی میں آ گئے، اس لیے کہ جو آپ غور سے سن رہے ہیں آپ اسے انسپریشن لے رہے ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کسے سن رہے ہو. اگر تم رحمان کو سن رہے ہو یعنی رحمان کے نمائندے کو تو تم رحمان کی طرف جاؤ گے، شیطان کو سنو تو شیطان کی طرف. انہوں نے کہا وہیں سے جاؤ جہاں سے تم پیروی کرتے تھے، نور لے کر آؤ. وَضَرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُعْرٍ لَهُ بَابٌ. دیکھیں یہ کتنی زیادہ بے احترامی اور توہین ہوگی ان منافقوں. بے احترامی تو کیا کہ ان کا احترام ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ جو شدت عذاب ہے نا وہ سامنے آئے. ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی کہ اچانک ان مومنوں اور منافقوں کے درمیان اللہ دیوار کھڑی کر دے. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کسی پہ غصہ آیا، آپ نے ادھوری بات میں ٹھک سے دروازہ بند کیا، بھائی آپ بات تو سنو، نہیں دروازہ ختم ختم ختم. تو یہ کتنی بڑی انسلٹ ہے. اچھا یہاں پر وہ مومن نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ خود دیوار کھڑی کر دے گا، ایک دم دونوں کی طرف دیوار آ جائے گی. فَوْضُرِبَ، یہ فا جو ہے نا حرف فا، یہ ہے دفعتن کے لیے، بس فوراً ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. وہ دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کی ہے تو اس کی ایک خاص کیفیت، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس دیوار کے باطن میں رحمت ہے، ظاہر میں وہاں عذاب ہے. ایک ہی دیوار ہے. آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہے، ایک ہی ونڈو ہے، ایک طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف سے آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک طرف سے مرر یا گلاس ہے، دوسری طرف سے وہ آئرن ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ خاص مڈل ایسٹ میں ایک جگہ پر کوئی سٹی جو بن رہا ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے باؤنڈری اور اطراف اندر سے مرر ہے، باہر سے آئرن ہے، ویسے سولر ہے. چلے جب انسان یہ کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیوار بنائے گا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اندر سے رحمت ہے کیونکہ اندر جنتی ہے، باہر سے عذاب ہے اس لیے کہ باہر منافق. جب یہ ہو جائے گا تو کبھی کسی پر دروازہ بند بھی کر دیں تو وہ باہر سے کیا کہتا ہے، وہ بولتا تو ہے نا باہر سے، تو وہ چیخیں گے باہر سے. ینادونہم، پہلے تھا یقولون، وہ کہیں گے، منافق کہیں گے چونکہ سامنے ہم نے. پھر ہے جیسے دیوار آئی نا وہ ندا دیں گے کیونکہ اب دیوار آ چکی در، وہ چیخ کے کہیں گے الم نکم معکم. یہ بہت غور، یہ اب فائنل نتیجے کی آیت ہے. یہ دیوار کیوں آگے درمیان میں؟ کیا ہم دنیا میں نہیں تھے تمہارے ساتھ؟ ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے تھے. بہت امپورٹنٹ ہے. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بظاہر، لیکن ایک دیوار کس طرف ایک دیوار کی اس طرف. یاد رکھیے گا. یہ کربلا میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ شاگرد یزید کے لشکر میں استاد حسین کے لشکر، ممکن ہے بھائی بھائیوں کی مثالیں بھی موجود ہیں، قبیلے والوں کی تو بہت زیادہ مثالیں. الم نکم معکم، یہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ تو کیوں ہمیں جواب نہیں دیتے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے. اب یہاں پر دیکھیے منافق ندا دیں گے یعنی زور سے چیخیں گے،
تاکہ اپنی آواز پہنچائیں. قالو یہ بڑے اطمینان سے جواب دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نظام کرے گا کہ ان کی آواز آسانی سے پہنچے گی وہاں. قالو نادو نہیں ہے یہاں پر کہ یہ بھی چیخیں گے، نہیں، یہ آسانی سے بولے. بلا یہ کہیں گے ہم ساتھ تو تھے، ولکنکم لیکن 5 مشکل تھی تم. 5 چیزیں سن لیجیے، میں کہا نتیجے کیا ہے. تم کیوں دیوار کے اس طرف ہو، ہم کیوں دیوار کے اس طرف. 5 فرق ہیں ہم میں اور تم. بات شروع ہوئی تھی کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو اللہ اس کو بڑھا کے واپس اس کے لیے بہترین اجر ہو. پھر جو مومنین و مومنات ہیں وہ گزر رہے ہیں تو اپنے نور کے ساتھ جا رہے ہیں. منافق ان کو دیکھیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، وہ کہیں گے کہ جاؤ انہی کے پاس جن کا اتباع کیا کرتے انہی سے نور لے کر آؤ. ابھی بات ہو رہی ہوگی کہ اللہ دیوار کھڑی کر دے گا درمیان میں، ایک طرف عذاب ایک طرف رحمت. تو یہ چیخ کے کہیں گے کہ ہم ساتھ تھے تمہارے. اچھا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رزلٹ آتا تو ایک ہی کالج ایک ہی یونیورسٹی ایک بڑے ڈسٹنکشن سے پاس ہوا ہوا ایک فیل ہوا ہوا، آپ اس میں کہتے ہیں یار ساتھ ہی تو تھے کلاس میں، کیا ہو نہیں ساتھ ظاہر میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا. کبھی کبھی جسمانی طور پر ظاہر میں ساتھ ہونا وہ نجات نہیں دلایا کرتا جب تک کہ قلب اور باطن ساتھ میں نہ ہو. چاہے وہ قبر ساتھ میں ہو یا کسی کی ہجرت ساتھ میں ہو، جب تک کہ کسی کا قلب متصل نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مثال دوں میں آپ کو. جنت سے دونوں نکالے گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ایک ساتھ نکالے گئے. پتہ ہے ابلیس کی جنت تک رسائی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قلنا اہبطا، ہم نے کہا دونوں نکلو، یعنی آدم اور حوا اور ابلیس ان سب کو ایک ساتھ اللہ نے نکال دیا. یعنی انہوں نے ہجرت کی ایک طرح سے جنت سے زمین تک ہجرت. تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں ہجرت کرنے والا ایک آدم اور ایک ابلیس ہو، یہ ممکن ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ آپس میں کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، بالکل ساتھ ساتھ تھے. معکم کا لفظ معیت جو ہے وہ صحابیت سے بھی اور زیادہ آگے اور افضل بات، یعنی ہر وقت تمہارے ساتھ، ہم تو بہت ساتھ ہوتے تھے. قالوا بلا، وہ کہتے تھے کہ ہاں ساتھ تو تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، پہلی بات تو یہ کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. تو جہاں آپ دیکھیں کہ فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنہ یہ کہ جہاں حق پامال ہو وہاں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، یعنی یہ کہ حق کا ساتھ دیں، فتنے میں اپنے آپ کو فتنہ بڑھانے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جواب دیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اموال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ کا ایک مقام، یعنی تم خود اپنی اولاد اور اپنے مال اسی میں لگے رہے، اس سے آگے کچھ سوچا ہی نہیں. پہلی بات. وتربصتم، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا میں سادہ آپ کے سامنے ترجمہ کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں بات کو. ہم نے جو تمہیں اپرچونٹیز دی تھی، اللہ کیا تم نے اپرچونٹیز کو ضائع کیا، یعنی مہلتوں کو ضائع کیا. ہر انسان کی زندگی میں کار خیر کے لیے بڑے موقع آتے. تو جب موقع آئیں، میں نے آپ سے عرض کیا چاہے والدین کی خدمت کا ہو، کسی کار خیر نیکی کا ہو، یا یہ کہ مثلا فرض کے امام بارگاہ میں آتا ہے ایک گلاس اٹھا دینے تک کا موقع. آپ کے پاس ایک اچھے نیک کام کا موقع ہے، آپ کسی اور کے لیے نہ رکھیں، خود کر لیں. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں کسی کی نیکیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اس بات پر افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش تھوڑی اور کر لی ہو. ہر انسان کو افسوس ہوگا قیامت چاہے کتنی ہی زیادہ نیکیاں کیوں. اس لیے جہاں کہیں نیکی کا موقع ہے تو آپ اسے خود انجام دیں. کہ تم جو اپرچونٹیز ہوتی تھی، فرصتوں سے استفادہ نہیں کرتے تھے، تب تم اور شک میں رہتے. تیسری بات ہے کہ شک کرتے. اب آج بھی آپ بات کیجئے تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں شک ہوتا اور اپنے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی عذر تراش لے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، اب آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص کو جس نے نماز نہیں پڑھنی، تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے کوئی عذر بھی تراش لے. مثلا کیا، خاص طور پر جو سفر میں لوگ ہوتے، اب ہمیں جو میں ٹریول میں ہوتا ہوں تو اکثر لوگ کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. مولوی صاحب وہ پتہ نہیں ہمارا لباس پاک ہے یا نہیں، اس لیے نماز پڑھنے کا دل نہیں. ہم پاک صاف اللہ کے پاس، یہ جو پاک صاف اللہ کے پاس جائیں گے، آپ نے عذر تراشا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ ابھی نماز پڑھو، ڈوب رہے ہو تب بھی پڑھو. تو یہ کیوں خود سے آپ نے ایک بہانہ اپنے لیے بنا لیا ہے؟ مولوی صاحب وہ ابھی ڈاؤٹ ہے. اچھا اگر فرض کیجئے کہ ایسا امکان ہو جائے کہ جہاں پر یقین بھی ہو جائے انسان کو کہ وہ ابھی پاک صاف نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ نہ وہ پاک کر سکتا ہے، نہ اور لباس میسر ہو سکتا ہے، تو پھر جس کیفیت میں بھی نماز پڑھنا ہوگی، نماز تو تب بھی نہیں چھوڑ سکتی، نہیں کر سکتے. ہم نے ایک بار قبرستان کی جو مجلس تھی اس میں ایئرپلین میں آپ نے کیسے نماز پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا تھا. اس لیے کہ یہاں سے کافی لوگ ٹریول کرتے ہیں اور ٹریول چونکہ یہاں سے کافی لانگ ڈسٹینس ٹریول ہے تو کہیں نہ کہیں نماز آ ہی جاتی ہے، بالکل جب آپ واپس آ رہے ہیں. چونکہ جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں آج ہی پہنچا ہوں، تقریباً پلین میں شاید 5 نمازیں پڑھ کے میں پہنچا ہوں ایک دن کی ساری نماز. اس لیے کہ جب آپ ریورس ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم جلدی آ رہا ہوتا ہے نمازوں. اس میں آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میں وضو نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ میں بھی رکھیں، جہاں کہیں ٹریول پلان ہو نا آپ کا، سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں اس میں نماز کیسے پڑھیں گے اور کب پڑھیں گے. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں نماز کا ٹائم کب آئے گا، ہم کیسے پڑھیں گے، اس کے لیے کیسے اہتمام کریں گے. یہ جب آپ نے اہتمام کیا، یہ اتنی بڑی تربیت کا حصہ ہے کہ بچہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میرے بابا نے سب سے زیادہ امپورٹنس کس بات کو دی ہے. اس بات کو نہیں دی کہ وہاں جا کے ڈزنی میں کیا دیکھیں گے، وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ کیا دیکھیں گے، وہاں کون سی چاکلیٹ لیں گے، وہاں کہاں جا کے، وہ ساری باتیں پہلے تو دیکھیں نماز کہاں پڑھیں گے اور طریقہ سیکھیں اس کا. تو عذر نہیں تراش سکتے. ایک صاحب تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے. میں کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ کہ زندگی ایک سفر ہے اور میں مسافر ہوں، لہذا روزہ معاف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا بھی آپ دوسرے صاحب آپ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ کہ وہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے اور میں صاحب نصاب نہیں ہوں. تو آپ ہر طرح کا عذر کوئی بھی لفاظی کر کے کوئی بھی جملہ بنا کے تو بنا لے، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جب جانا ہے تو وہاں ایسا کوئی عذر نہیں. نماز تو جناب وہ یزید والے بھی پڑھتے تھے تو آپ یزید والی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ حسین والی کیوں نہیں پڑھ رہے؟
آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ یزید والی نماز پڑھیں؟ آپ امام حسین علیہ السلام والی نماز پڑھیں. نماز امام حسین السلام بھی تو پڑھ رہے تھے نا, تو وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ یہاں پڑھیں نا نماز. واضح. سبحان اللہ. وغرتکم الامانی. چوتھی بات, پہلی بات یہ کہ تم فتنے میں رہتے تھے, دوسرا یہ کہ تم وقت کو ضائع کرتے تھے, تیسرا یہ کہ شک میں رہتے تھے, چوتھا یہ کہ لمبی آرزوؤں نے تم کو دھوکا دیا, بڑی بڑی لمبی آرزو. خطرناک. پلاننگ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تو جب ہم, وہ ہر انسان خود سمجھ رہا ہو, اس کے بعد جب اس کی لمٹ کراس ہو گیا, اس کے بعد ہم اتنی لمبی آرزوؤں تک چلے جاتے ہیں کہ لمبی آرزو کب بنتی ہیں؟ جب آپ حکم خدا کو پامال کرنے لگیں اپنی پلاننگ. اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی لمبی آرزو ہو, چاہے مالی اعتبار سے ہو, چاہے اپنے کیریئر کے حساب سے ہو. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ پھر موت آ گئی. لمبی آرزوؤں کے بعد موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور, اور شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں, جیسے عمر سعد کو دیا کہ رائے کی حکومت نقد ہے, جنت اللہ کا وعدہ ادھار ہے. ہو نوز, یہ آپ کو بس سننے کو ملا یار, ابھی ہے, باقی آج کا ہو نوز. ایک اور بہانہ یا عذر اپنے لیے تراش لیتا انسان. دیکھو یار, زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, لیٹس ڈو اٹ, ایک ہی بار. تو جو کرنا وہ ایک زندگی انجوائے کرو, ایک بار زندگی ملتی. تو شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں. یا پھر ایک لطافت عربی کی, وغرکم باللہ الغرور. غرور نہیں ہے یہاں پر, غرور, غین پر فتح ہے, زبر ہے. غرور کا مطلب ہے عربی زبان میں دھوکہ دینا, اور اسی لیے مغرور کو اردو میں, اس ایروگنٹ انسان کو مغرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے دھوکے میں ہوتا ہے, کہ وہ خود بہت بڑا. اس ورڈ سے ہی یہ مغرور نکلا, ورنہ اصل ترجمہ غرور کا ہے دھوکہ دینا. اچھا, غرور پر پیش ہو تو دھوکہ دینا, غرور پر زبر ہو تو دھوکہ دینے والا. تو دھوکہ دینے والا ہے شیطان. تو الغرور نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ, الغرور یعنی شیطان نے دھوکہ. اس لیے تم دیوار کے اس طرف ہو, ہم دیوار کے اس طرف. بات واضح ہو گئی.